بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دروس قرآن حکیم کے سلسلے کا آج پہلا درس ہے، اور اس درس میں ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں گفتگو کا آغاز سورہ فاتحہ کے تعارف اور سورہ فاتحہ کے فضائل سے ہوگا۔ سورہ فاتحہ کا جب ہم تعارف کراتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے نام کا ذکر آئے گا۔ سورہ فاتحہ کا جو باقاعدہ رسمی نام ہے، جسے ہم اس کا آفیشل نیم کہہ سکتے ہیں، وہ تو سورہ فاتحہ ہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں، جن میں سے کچھ ناموں پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ فاتحہ کے معنی ہیں کھولنے والی۔ سورہ فاتحہ کے معنی ہیں کھولنے والی سورت۔ اس سورت کو سورہ فاتحہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے ذریعے قرآن شریف کا افتتاح ہوا ہے، اس کے ذریعے سے قرآن شریف کی اوپننگ ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ یعنی اوپننگ سورت۔ جب قرآن شریف نازل ہوا ہے تو ابتدا میں سورہ علق کی کچھ آیات نازل ہوئیں، پوری سورہ علق نازل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد کچھ اور سورتوں کی کچھ آیات نازل ہوئیں، لیکن مکمل طور پر پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو قرآن شریف میں سب سے پہلے مکمل سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے، اس لحاظ سے اسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ اب کتابی صورت میں بھی قرآن شریف کا آغاز اسی سورت سے ہوتا ہے تو اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ یعنی دو صورتیں ہیں قرآن شریف کی، ایک آغاز نزول قرآن اور دوسرا جو موجودہ کتابی صورت ہے۔ ان دونوں لحاظ سے قرآن شریف کا آغاز، قرآن شریف کا افتتاح اور قرآن شریف کی اوپننگ اس صورت سے ہو رہی ہے، اس لحاظ سے اس صورت کو کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ۔ اس کے علاوہ اسے سورہ حمد بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ یہ سورت انسان کو اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کا بہترین، جامع ترین اور مکمل ترین اسلوب سکھاتی ہے، اس لحاظ سے اسے سورہ حمد کہا گیا۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی نام ہیں، جیسے سورہ صلاۃ۔ صلاۃ نماز کو کہتے ہیں، اور چونکہ اس سورت کی تلاوت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، احادیث میں ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ نماز جنازہ کا معاملہ صرف مستثنا ہے، اس لیے کہ بنیادی طور پہ وہ نماز نہیں ہے، وہ مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی ہمارے پاس نمازیں ہیں، کوئی نماز بھی سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ تو اس حقیقت کے پیش نظر سورہ فاتحہ کو سورہ صلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اور نام ہیں اساس القرآن، ام القرآن، ام الکتاب۔ اساس القرآن کے معنی ہے قرآن کی بنیاد، یعنی وہ تمام بنیادی مطالب، وہ بنیادی حقائق جن پر قرآن شریف میں تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے، وہ تمام مطالب، وہ تمام اساسی مطالب، وہ تمام بنیادی باتیں اس صورت کے اندر ساری کی ساری اختصار کے ساتھ، اجمال کے ساتھ اور بڑے احسن انداز میں بیان کر دی گئی ہیں۔ تو قرآن شریف کی اساس جن مطالب سے بنتی ہے وہ سارے کے سارے اس صورت میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اور ام الکتاب اور ام القرآن، ام عربی زبان میں کہتے ہیں ماں،
چونکہ قرآن شریف کی تمام تفصیلات کی بنیاد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے، اس کے بعد جو بھی صورت آئی ہے وہ اسی صورت میں بیان کی ہوئی کسی بات اور کسی پہلو کی تفصیلات کو بیان کر رہی ہے۔ تو گویا قرآن شریف میں سورہ فاتحہ اور دوسری صورتوں کا جو باہمی تعلق ہے وہ ایسا ہے جیسا ماں کا اور بچوں کا ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی حیثیت ماں کی حیثیت ہے اور باقی تمام صورتوں کی حیثیت بچوں کی حیثیت ہے، یعنی باقی تمام قرآنی صورتیں سورہ فاتحہ کے اولاد کی حیثیت رکھتی ہیں اور سورہ فاتحہ ان سب کی ماں کی حیثیت رکھتی ہے، ام القرآن اور ام الکتاب۔ اس کے علاوہ ایک اور نام جو احادیث میں بیان ہوا ہے وہ ہے سورہ شکر۔ اس کو سورہ شکر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں الحمدللہ رب العالمین کی جو آیت بیان ہوئی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا جامع ترین اور معنی ترین اسلوب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو دوسرے الفاظ میں کلمہ شکر بھی کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا کامل ترین انداز موجود ہے، یہ صورت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے کامل ترین اسلوب کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اس لیے اسے سورہ شکر بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اور نام الکافیہ، یعنی اگر کوئی شخص قرآن شریف کی تمام تفصیلات کا خلاصہ ایک ہی صورت کے اندر پڑھنا چاہے تو اس کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لینا کافی ہے۔ کوئی اور صورت یہ حیثیت اور یہ مقام اور یہ مرتبہ نہیں رکھتی۔ باقی صورتوں کو آپ پڑھتے ہیں تو ان میں قرآن شریف کے مطالب کا کچھ حصہ بیان ہوتا ہے، قرآن شریف کے حقائق کا کچھ حصہ بیان ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں تمام قرآنی حقائق کو اختصار کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، لہذا جو شخص تمام قرآنی مطالب کو، تمام قرآنی معارف کو اختصار کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کافی ہے، اس لحاظ سے اسے سورہ کافیہ کہا گیا۔ اس کا ایک اور نام ہے الشافیہ، شفا دینے والی۔ اس صورت کے مطالب کو انسان سمجھ لے، اس صورت کے مطالب کو انسان اپنی زندگی میں داخل کر لے، اس صورت میں بیان کیے گئے حقائق اور معارف کو انسان اپنی عملی زندگی کی بنیاد بنا لے تو بہت ساری اخلاقی بیماریوں سے انسان کو شفا مل جاتی ہے، بہت ساری عقیدتی بیماریوں سے انسان کو شفا مل جاتی ہے، بہت سارے اعمال اور کردار کی بیماریوں سے انسان کو شفا مل جاتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ جسمانی بیماریوں سے علاج کے لیے بھی سورہ فاتحہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو وہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے یا کسی مریض کے اوپر دم کر لے تو اسے شفا حاصل ہو جاتی ہے، اور 7 دفعہ سے نہ ہو تو 70 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی بھی مریض کو دم کیا جائے اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مَن لَمْ يُبْرِئْهُ الْحَمْدُ لَمْ يُبْرِئْهُ شَيْءٌ، جس شخص کو سورہ حمد نے شفا نہ دی اسے پھر کوئی چیز بھی شفا نہیں دے سکتی۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے کچھ نام جو احادیث میں بیان ہوئے۔ سورہ فاتحہ کے ناموں کے بعد اب ہم سورہ فاتحہ کے فضائل پہ جاتے ہیں۔ اس سورت کے بہت سارے فضائل تو اس کے ناموں کے اندر ہی آ گئے، اس لیے کہ جو نام ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، جن ناموں پر ہم نے روشنی ڈالی، وہ نام بھی بذات خود سورہ فاتحہ کی فضیلت کو ہی ظاہر کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی جو فضیلت کے مختلف پہلو ہیں ان میں سے ہی کسی پہلو پر یہ سارے نام دلالت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور کچھ فضائل اس سورت کے احادیث میں بیان ہوئے ہیں، جن میں سے چند ایک پر اختصار کے ساتھ ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ قرآن شریف میں سورہ حجر میں آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کا ذکر اس انداز میں کیا ہے جس سے یہ تأثر ملتا ہے کہ سورہ فاتحہ باقی پورے قرآن کے ہم پایا اور پورے قرآن کے مساوی ہے۔
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے رسول ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تو 7 دہرائی جانے والی آیات سے مراد یہی سورہ فاتحہ ہے جو 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اور اسی آیت کی روشنی میں السبع المثانی بھی سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سبع 7، مثانی دہرائی جانے والی، السبع المثانی یعنی 7 دہرائی جانے والی آیات۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم ہم نے عطا کیا ہے۔ تو یہاں قرآن عظیم کے ذکر کے ساتھ مستقل طور پر، جداگانہ طور پر 7 دہرائی جانے والی آیات کو بیان کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کی ایک انفرادی حیثیت اور اس کے انفرادی مقام اور مرتبے کو ظاہر کرتا ہے۔ اور السبع المثانی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف میں جو دوسری صورتیں بیان کی گئی ہیں، قرآن شریف میں جو دوسری صورتیں آئی ہیں، ان پر ایک امتیازی حیثیت سورہ فاتحہ کو حاصل ہے کہ یہ آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ ان کے دہرائے جانے کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ ہر روز نماز کے اندر ایک مسلمان بار بار اس سورت کو پڑھتا ہے۔ صبح کی نماز آپ پڑھتے ہیں، دونوں رکعتوں میں آپ سورہ فاتحہ کو دہراتے ہیں۔ اس کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان میں پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، یعنی آپ ضرور 2 دفعہ دہراتے ہیں، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنا مستحب ہے، فرض نہیں ہے، لیکن کم از کم 2 رکعتیں جو پہلی ہیں ان میں اس کو آپ ضرور پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح یہ نماز میں بھی ان کو دہرایا جاتا ہے، اس لحاظ سے یہ السبع المثانی ہے۔ ایک اور لحاظ سے السبع المثانی کے مفہوم کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو باتیں، جو حقائق، جو معارف سورہ فاتحہ میں بیان ہوئے ہیں وہی قرآن شریف میں بار بار دہرائے گئے ہیں، وہی قرآن شریف میں بار بار مختلف شکلوں میں، مختلف پیرایوں میں، مختلف اسالیب میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ سورہ فاتحہ ہی ہے جو قرآن شریف میں بار بار مختلف شکلوں میں انسانوں کے سامنے جلوہ گر ہوتی ہے۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یہ سورہ فاتحہ کے فضیلت کے ایک پہلو کو بیان کرتی ہے۔ ایک حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، لو وضعت فاتحۃ الکتاب فی کفۃ من المیزان والقرآن فی کفۃ، اگر سورہ فاتحہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور باقی سارے قرآن شریف کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، لرجحت سورۃ الفاتحہ 7 مرات، تو سورہ فاتحہ 7 گنا زیادہ بھاری نظر آئے گی۔ تو سورہ فاتحہ کا یہ بھی ایک منفرد اعزاز، ایک منفرد مقام اور ایک منفرد فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث میں سورہ فاتحہ کی فضیلت کا ایک پہلو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ابلیس 4 مرتبہ چیخ چیخ کر اور چلا چلا کر رویا۔ سب سے پہلی دفعہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس پر لعنت کی، جب وہ ملعون قرار دیا گیا، تو پہلی دفعہ اس وقت وہ چیخ چیخ کر اور چلا چلا کر رویا۔ دوسری مرتبہ جب اسے زمین پر اتارا گیا، جب اسے زمین پر چلے جانے کا حکم دیا گیا، آسمانوں سے اسے بے دخل کیا گیا۔ تیسری مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور چوتھی مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ تو یہاں سے بھی سورہ فاتحہ کی ایک فضیلت اور سورہ فاتحہ کی ایک عظمت ہمارے سامنے جلوہ گر ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں ایک اور حدیث ہے کہ من قرأ
من قرأ فاتحة الكتاب فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. جس شخص نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، جس شخص نے سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا، گویا اس نے تورات، انجیل، زبور، قرآن کو پڑھ لیا. یہ وہی بات ہے جو کافیہ کے ذیل میں آئی کہ جس شخص نے پورے قرآن شریف کو ایک سورت کے اندر پڑھنا ہے وہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لے. یہ حدیث ہمیں بیان کرتی ہے کہ جو شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیتا ہے، جو شخص سورہ فاتحہ کی قرأت کر لیتا ہے، جو شخص سورہ فاتحہ کو پڑھ لیتا ہے، وہ پورے قرآن کو نہیں، قرآن کے ساتھ ساتھ تورات، انجیل اور زبور کو بھی گویا اس نے پوری طرح سے پڑھ لیا. یعنی قرآن شریف کی یہ صورت ایک ایسی صورت ہے جس میں تمام نازل شدہ آسمانی کتابوں کی ہدایت، تمام آسمانی کتابوں کے نازل شدہ معارف، تمام آسمانی کتابوں میں نازل شدہ علم اور حکمت، سارے کا سارا خلاصے کے طور پر اس کے اندر سمو دیا گیا ہے. تو یہ تھا سورہ فاتحہ کا تعارف جو اختصار کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. سورہ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. جس طرح سورہ فاتحہ کو قرآن شریف میں ایک ممتاز اور منفرد مقام حاصل ہے، اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پورے قرآن شریف میں اور اس سورہ فاتحہ میں ایک انتہائی ممتاز اور انتہائی منفرد مقام حاصل ہے. ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ پڑھ کے شروع نہ کیا جائے وہ کام ادھورا رہتا ہے. حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے ابتر. کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر. ہر وہ عمل جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ عمل ابتر رہتا ہے، دم کٹا رہتا ہے، ناقص رہتا ہے، اس کا نتیجہ نہیں ملتا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بہت سارے کام کرتے ہیں جن کا آغاز وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں کرتے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں ان کے کاموں کا نتیجہ ملتا ہے. جس مقصد کے لیے وہ کوئی کام انجام دے رہے ہوتے ہیں وہ اس مقصد کو پا لیتے ہیں. تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب رہ جاتا ہے کہ اگر کوئی کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ کام ادھورا رہتا ہے، نتیجہ نہیں ملتا، ناقص رہتا ہے. تو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم کوئی کام انجام دیتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے دنیا میں ہمیں اس کام کا نتیجہ مل جائے، دنیاوی لحاظ سے وہ ہمارا کام پایہ تکمیل تک پہنچ جائے، لیکن آخرت کے حوالے سے کیا؟ آخرت میں تو ہمیں اس کا کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں ملے گا. لیکن اگر کوئی شخص کسی کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتا ہے تو اس کا وہ کام عبادت بن جاتا ہے، چاہے وہ واقعی کوئی دینی اور عبادتی کام ہو یا ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عام کام ہو. کوئی کام شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کام کو شروع کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وہ کام عبادت بن جاتا ہے. اب جب وہ کام عبادت بن گیا تو آپ کو اس کام کا دنیاوی نتیجہ ملے یا نہ ملے، دنیاوی لحاظ سے آپ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں یا نہ پہنچا سکیں، چونکہ وہ کام عبادت کا درجہ اختیار کر گیا ہے، لہٰذا آخرت میں اس کام کا اجر و ثواب آپ کو ضرور ملے گا. تو یہ اخروی نتیجے کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کسی کام کا آغاز کیا جائے تو آپ کو آخرت میں اس کا نتیجہ ملتا ہے، آپ کو آخرت میں اس کا اجر ملتا ہے، آپ کو آخرت میں اس کا ثواب ملتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر کریں گے تو آخرت میں اس عمل کا کوئی اجر، آخرت میں اس عمل کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. آخرت کے نتیجے کے لحاظ سے، آخرت کے انجام کے لحاظ سے وہ عمل بے نتیجہ رہے گا، ادھورا رہے گا، ناقص رہے گا. لہذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد ہے کہ فقولوا عند افتتاح كل امر صغیر او عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی کام چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس کام کا افتتاح کرتے وقت، اس کام کا آغاز کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو.
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اسلامی آداب میں سے سب سے اہم ادب ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں اپنے سارے کاموں کا آغاز کرنا ہے۔ یہاں ایک اور نقطے کا ذکر بھی بہت مناسب ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے کاموں کا آغاز کرنے کی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ دیکھیں، ہم اپنی زندگی میں جو بھی کام انجام دیتے ہیں، ہم اس کام کے ذریعے سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تجارت کرتے ہیں تو رزق حاصل کرنے کے لیے، کوئی شخص محنت مزدوری کرتا ہے رزق حاصل کرنے کے لیے۔ رزق کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ ایک طالب علم اسکول میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، پڑھتا ہے، کس لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ علم کیا ہے؟ علم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ایک شخص کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے تاکہ اس کی زندگی قائم و دائم رہے، اس کی صحت قائم و دائم رہے۔ زندگی اور صحت کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ایک شخص مریض ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر سے اپنا علاج کراتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اپنی صحت کو ٹھیک کرنا، اپنی صحت کو بحال کرنا۔ تو صحت کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں جتنے بھی کام انجام دیتے ہیں، ان کاموں کے ذریعے سے ہم کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہوتے ہیں، اور جو بھی فائدہ ہوتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ رزق اللہ کی رحمت ہے، علم اللہ کی رحمت ہے، زندگی اللہ کی رحمت ہے، صحت اللہ کی رحمت ہے، عزت اللہ کی رحمت ہے۔ جو کچھ بھی ہم حاصل کرتے ہیں وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے جب ہم کسی عمل کا آغاز کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور ہم جو بھی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر اس رحمت کے حصول کے لیے ہمارا یہ عمل ایک زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر صورتحال اور زیادہ بہتر حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر عمل انجام دیں گے، عمل کا رحمت کے ساتھ تعلق نہیں بنے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے عمل کو انجام دیا جائے گا تو عمل کا رحمت کے ساتھ تعلق بن جائے گا، اور جس رحمت کے حصول کے لیے عمل انجام دیا جا رہا ہے، اس رحمت کے حصول کی راہیں زیادہ سے زیادہ ہموار ہو جائیں گی۔ اس عمل کے نتیجے میں جو رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اور منزل تک پہنچنا، مقصد تک پہنچنا، مطلوبہ رحمت کو حاصل کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے ضمن میں جب گفتگو ہوتی ہے تو اس میں ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جزو ہے یا سورہ فاتحہ کا جزو نہیں ہے؟ اس میں ایک اختلاف پایا جاتا ہے بعض علماء کی نظر میں، لیکن جن لوگوں کا، جن علماء کا، جن فقہاء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے، ان کا موقف، ان کا نقطہ نظر زیادہ صحیح ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ سورہ حجر کی آیت نمبر 86 میں جب یہ کہا گیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تو 7 آیات سورہ فاتحہ کی اس صورت میں بنتی ہیں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی شامل کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل نہ کیا جائے تو پھر یہ 6 آیات بنتی ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں کچھ واقعات ملتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے، تفسیر کبیر میں فخر الدین رازی نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اس نے نماز پڑھنا شروع کی، مستحب نماز ہوگی، نوافل ہوں گے، کھڑا ہوا اور اس نے جب نماز پڑھنا شروع کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی، اور الحمدللہ رب العالمین سے آگے چل پڑا۔ جب اس نے نماز ختم کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، کیا تو نے اپنی نماز باطل کر دی؟ کیا تو نے اپنی نماز توڑ دی؟
کیا تو نہیں جانتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جزو ہے، سورہ فاتحہ کی آیت ہے؟ جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے سورہ فاتحہ کی ایک آیت کو چھوڑ دیا، اور جس نے سورہ فاتحہ کی ایک آیت کو چھوڑ دیا اس نے اپنی نماز باطل کر دی۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امیر شام سے مدینہ میں آیا اور مسجد نبوی میں اس نے لوگوں کو باجماعت نماز پڑھائی، اور جب اس نے نماز پڑھانا شروع کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی۔ جب نماز ختم ہوئی تو مہاجرین و انصار ہر طرف سے بول اٹھے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیوں آپ نے چھوڑ دیا؟ تو ایک اس قسم کا احتجاج ہوا کہ امیر شام کو دوبارہ نماز پڑھانی پڑی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ تو یہ دونوں واقعات تفسیر کبیر میں فخر الدین رازی نے بیان کیے ہیں، اور اس دوسرے واقعے سے یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ مہاجرین اور انصار کے نظر میں اس بات پر اتفاق تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جزو ہے، سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ اس درس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان دروس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے دلوں کو قرآن شریف کے نور سے منور فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔